بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد الثناء اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طہارت کے مسائل میں اہل علم اس مسئلے کا ذکر کرتے ہیں کہ نماز کے لیے منہ کی صفائی ہو، اور نماز کے لیے جو منہ کی صفائی وہ مسواک کے ذریعے، یعنی مسواک کے ذریعے منہ کی صفائی نماز کے وقت، یا یوں سمجھیے نماز سے پہلے مسواک کا استعمال کرنا، یہ ایک محبوب اور پسندیدہ عمل اور سنت عمل ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا جائے اور اس کا مفہوم بیان کر دیا جائے، اور اسی فرمان کی روشنی میں، اسی حدیث کی روشنی میں چند باتیں آج کی اس نشست، اس ملاقات میں آپ حضرات کی خدمت میں کیا ہے رکھی جائیں گی۔ حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة۔ اگر میری امت پر مشکل دشواری نہ ہوتی، میری امت پریشانی میں نہ پڑ جائے، دشواری میں تنگی میں نہ پڑ جائے، تو میں ہر نماز کے لیے اپنی امت کے ہر فرد کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یہ حدیث کا ایک عام مفہوم ہے۔ اس حدیث کے اگر الفاظ پر غور کیا جائے حضرات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر دشوار یا پریشانی یا تنگی میں میری امت نہ پڑ جائے، مشکل میں نہ پڑ جائے، اور آپ نے اپنی امت کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مراد ہر وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا۔ آپ نے ایسے لوگوں کو مخصوص کیا جو آپ کی جو ہے اپنی امت ہیں، آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک جو کوئی آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، ان کے لیے کیا ہے یہ حکم اور یہ تعلیم۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت مشقت اور پریشانی میں نہ پڑ جائے تو میں اسے حکم دیتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے۔ کس بات کا حکم دیتے؟ بالسواک عند کل صلاة، مسواک کرنے کا حکم دیتے ہر نماز کے وقت، یعنی ہر فرض نماز یا نفل نماز کے آغاز اور نماز شروع کرنے سے پہلے، تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے مسواک کرنا لازمی ہوتا میری امت پر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم یعنی لازم نہیں کیا ہم پر، بلکہ آپ کو اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر میں کہیں اپنی امت کو کہہ دوں تو کہیں میری امت پر کیا ہے یہ اگر لازم ہو جائے گا تو میری امت کے افراد پریشانی میں، مشقت میں پڑ جائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی اور آپ کی ہمدردی اپنی امت سے۔ اس حدیث سے ہمیں کئی مسائل ملتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے حضرات، مسواک کا حکم نماز سے پہلے، یہ ایک
تاکیدی حکم اور ایک مستحب عمل ہے۔ اور نماز سے مراد ادھر صرف فرض نماز نہیں، یعنی فرض صرف 5 وقتہ نماز نہیں، بلکہ نفل نماز، یہاں تک اہل علم کہتے ہیں نماز جنازہ بھی اس میں داخل ہے۔ یعنی عام نمازیں جو ہیں جن میں رکوع اور سجدہ پایا جاتا ہے، جو اصل نماز ہے، چاہے فرض ہو نفل ہو، ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا مستحب عمل ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ جس کی کیفیت باقی نمازوں سے مختلف ہے، صفت رکوع سجدے ان میں نہیں پائے جاتے، تو نماز جنازہ کے لیے بھی اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی حکم میں داخل ہے کہ نماز جنازہ سے پہلے بھی مسواک کرنا مستحب ہوگا۔ اور اسی طرح چاہے نماز پانی کی طہارت یا تیمم کے ذریعے طہارت اختیار کیا ہو، پانی کے ذریعے طہارت اختیار کیا ہو یا تیمم کے ذریعے، کسی بھی طرح ان دونوں میں سے طریقوں میں سے اگر طہارت اختیار کیا ہے تو طہارت کے بعد نماز سے پہلے مسواک کر لینا یہ مستحب عمل ہوگا، یہ مستحب اور افضل عمل ہوگا، کیونکہ ہمیشہ پانی ہی سے طہارت اختیار کرنا، حاصل کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ پانی کی تنگی ہوتی ہے یا پانی موجود نہیں ہوتا، پانی حاصل کرنا مشکل اور ناممکن ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں شریعت کی تعلیم کی تیمم کر لیا جائے۔ تو تیمم کے وقت بھی منہ کی صفائی مسواک کے ذریعے، اور تیمم سے جب فارغ ہو تو اس کے بعد جب وقت آتا ہے نماز پڑھنے کا، اس نماز سے پہلے بھی کیا ہے مسواک کر لینا، یہ کیا ہے مستحب عمل ہے۔ اور اہل علم نے یہ بات بھی کہی ادھر کہ نماز سے پہلے مسواک کرنا یہ ضروری نہیں کہ منہ کا مزہ بدلا ہو، کچھ مہک بدبو محسوس ہو تب، بلکہ اگر منہ کی صفائی ہے اس کے باوجود مسواک کر لینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر کیا ہے اور اس فرمان پر کیا ہے عمل ہو جائے گا۔ آخر کار کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تاکیدی حکم اور اتنی تاکیدی بیان فرمایا کہ آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، میری امت اگر مشقت اور پریشانی میں پڑھنے کا مجھے خدشہ اگر نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا، یا ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تاکیدی حکم کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے حضرات، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت جس میں انسان اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اور نماز عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے، جس نماز کے ذریعے انسان اپنے خالق، اپنے پروردگار کے ذریعے رشتہ جوڑتا ہے۔ ایک ایسی اہم عبادت کے لیے ہمیں طہارت کا حکم دیا گیا، یعنی وضو کا۔ اگر کوئی وضو سے نہیں، بغیر وضو کے ہے، تو اس کی نماز قابل قبول ہی نہیں، بلکہ اس کو نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں۔ اگر اتنی اہم عبادت ہے، ظاہر سی بات ہے اس عبادت کو جتنا اچھے طریقے سے اور جتنا زیادہ اچھے اہتمام سے ادا کی جائے، انجام دی جائے، اتنا ہی زیادہ افضل ہوگا۔ تو جس طرح نماز کے لیے صفائی ستھرائی کا، طہارت کا حکم دیا گیا، جگہ صاف ستھری ہو، کپڑا صاف ستھرا ہو، اور مسجد میں اگر حاضر ہوتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے تو زیب و زینت کے ساتھ حاضر ہو، بلکہ گھر میں بھی اگر نماز تنہا پڑھ رہا ہے تو اسے عام لباس میں نہ پہنے، بلکہ اپنے حلیے کو اچھا بنا کر کے نماز پڑھے۔ یہ ساری تعلیمات ہے۔ انہی تعلیمات پر اگر غور کیا جائے تو ان میں سے ایک تعلیم یہ بھی ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز سے پہلے کیا ہے مسواک کرنے کا، تو منہ کی صفائی اچھی طرح ہو جائے اور منہ میں کسی قسم کی کوئی گندگی یا کوئی مہک اور بدبو باقی نہ رہے،
اور منہ کی مکمل صفائی کے ساتھ نماز ادا کرے، رب سے مناجات ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ تاکیدی حکم ہمیں کیا ہے نماز کے لیے مسواک کا حکم دیا ہے نماز کے وقت۔ اگر دیکھا جائے حضرات تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بہت ہی زیادہ مہربان تھے کہ آپ کو جہاں یہ خدشہ ہوا کہ میری امت مشقت اور پریشانی میں پڑ جائے گی اگر مسواک کا اسے ہر نماز کے ساتھ حکم دے دیا جائے، فرض اور لازم کر دیا جائے، تو آپ نے ادھر امت کی رعایت کی اور ان کی حالات کی، اور اس چیز کو فرض کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کیا ہے رغبت پر کیا ہے اکتفا کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی اہم مہربانی اور جو ہے اپنی امت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے رعایت تھی۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر کیا ہے بھیجے گئے تھے۔ اسی طرح حضرات اس حدیث سے ایک اہم حکم ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے، وہ یہ کہ مسجد میں مسواک کرنا جائز ہے، اور یہ جمہور اہل علم کا کہنا ہے، کیونکہ آپ کا یہ فرمان کہ نماز کے وقت لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ الصَّلَاةِ کہ ہر نماز کے وقت اس کو حکم دے رہے تھے اپنی امت کو مسواک کا، اور ادھر عندہ کا لفظ آیا ہے۔ عندہ کہتے ہیں کا معنی ادھر یہ ہوگا کہ بہت ہی زیادہ قریب، یعنی نماز کے بالکل قریب وقت نماز، یعنی مسواک کرے اور اس کے بعد کیا ہے نماز کی ابتدا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں مسلمان حاضر ہوتا ہے، اور مسجد میں اگر نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے، اور آپ کا فرمان لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے قریب ساتھ کیا ہے اس کو مسواک کرنے کا حکم دیتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ مسجد ہی میں کیا ہے اسے مسواک کرنا پڑے گا۔ تو یہ کیا ہے ایک مسئلہ ثابت ہو رہا ہے ادھر کہ مسجدوں میں بھی کیا ہے مسواک کی جا سکتی ہے، جیسے کہ اس حدیث سے اہل علم یا جمہور اہل علم کا کہنا ہے۔ تو الغرض حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل الصلاة، میری امت اگر مشقت اور پریشانی میں نہ پڑ جائے، اس بات کا خدشہ اگر مجھے نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے، ہر نماز سے پہلے اپنی امت کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یہ مسواک کی اہمیت ہے نماز سے پہلے، اور اسے بھی اگر دیکھا جائے حضرات تو مسواک عام حالات میں بھی کرنا، عام دیگر دوسرے مختلف حالات میں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات کو نیند سے بیدار ہوتے تو آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مسواک کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے۔ قرآن کی اگر تلاوت کرنا ہو تو قرآن کی تلاوت سے پہلے بھی ہمیں اپنے منہ کی صفائی مسواک سے کر لینی چاہیے۔ جب کبھی منہ کا مزہ بدلے اور اس کا احساس ہو ہمیں فوری طور پر کیا ہے مسواک کر لینا چاہیے۔ مسواک کے ذریعے دانتوں کی صفائی، منہ کی صفائی، اور اسی طرح اس کے ذریعے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور جسے کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی بھی حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، یہ مسواک اللہ تبارک و تعالی، مسواک مطہرۃ للفم، اس میں منہ کی صفائی ہے، اس میں منہ کی صفائی ہے، مرضات للرب، اور اس میں رب کی رضامندی ہے۔ دونوں نیت ہونی چاہیے مسواک کرنے سے پہلے، ایک تو منہ کی صفائی اور رب کی رضامندی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو اس کو کوئی معمولی چھوٹا عمل نہ سمجھا جائے حضرات، اگر مسواک کرنے میں رب کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے بہت ہی اہم عمل ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اگرچہ دیکھنے میں کرنے میں معمولی ہمیں محسوس ہو، معمولی لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا اہم عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرضات للرب، مسواک کرنا اس میں رب کی رضا مندی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی جو فضیلت اور اہمیت ایک یہ بتائی، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک کرنا منہ کی صفائی ہے اور اسی طرح اس کے ذریعے رب کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ تو مسواک کرنے کی جو ہے پابندی ہو، نماز کے لیے، وضو کے لیے، قرآن کی تلاوت، گھر میں داخل ہونے کے بعد، اور اسی طرح رات سے اگر بیدار ہوں، نیند سے اگر اٹھیں تب بھی کیا ہے مسواک کر لینی چاہیے۔ اگر مسواک کے بدلے کسی اور چیز سے اپنے دانتوں کی اگر کوئی صفائی کرتا ہے، جیسے کہ آج کے اس زمانے میں مختلف آلات یا مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں جسے برش وغیرہ کہا جاتا ہے، کیا اگر کسی نے اس پر عمل کر لیا تو کیا اس کے لیے اس سنت پر عمل کافی ہے؟ دیکھیے محترم ناظرین، بہتر یہ ہے کہ مسواک ہی کو کیا ہے استعمال کیا جائے مکمل اجر و ثواب فضیلت حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی برش کا استعمال کر لیتا ہے تو انشاءاللہ امید پائی جاتی ہے کہ اس نے اپنے منہ کی صفائی کر لی، اور منہ کی صفائی پر جو اجر و ثواب ہے انشاءاللہ وہ اس سے کیا ہے محروم نہیں رہے گا۔ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ مسواک اگر استعمال ہو تو اس پر کیا ہے زیادہ اجر و ثواب ضرور کیا ہے اسے حاصل ہوگا، تاکہ جو ہے کیونکہ جو ہے اس نے نبی کی کیا ہے مکمل طور پر اقتداء اور پیروی کرنے کی جو ہے کوشش کی۔ مسواک کرتے وقت حضرات چاہے وہ نماز ہو یا نماز کے لیے مسواک کرنا ہو، یا وضو کے لیے مسواک کرنا ہو، یا کسی اور عمل کے لیے مسواک کرنا ہو جیسے نیند سے بیدار ہو یا قرآن کی تلاوت وغیرہ کے لیے، تو بعض اہل علم ادھر یہ بیان کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کے بجائے اپنے بائیں ہاتھ سے کیا ہے مسواک کرے، دائیں ہاتھ کے بجائے اپنے بائیں ہاتھ سے کیا ہے مسواک کرے، یہ کیا ہے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ منہ کی صفائی ہے اور یعنی غیر پاکیزہ پہلو اس میں پایا جاتا ہے صفائی، تو اسی لیے کیا ہے بائیں ہاتھ کا استعمال کرے، نہ کہ کیا ہے دائیں ہاتھ کا استعمال کرے۔ تو الغرض اصل جو مسئلہ بتانا مقصد تھا وہ یہ کہ نماز کے لیے مسواک کرنا یہ ایک مستحب اور محبوب عمل ہے۔ ناظرین، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا سنا ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔